فلسطین کی مزاحمتی تنظیم حماس کے 5 میں سے 4 سربراہان اسرائیلی حملوں میں شہید ہو چکے ہیں۔ مارچ 2004 میں حماس کے بانی شیخ احمد یاسین غزہ میں اسرائیلی حملے میں شہید ہوئے، جبکہ اس کے ایک ماہ بعد اپریل 2004 میں شیخ یاسین کے جانشین عبدالعزیز رنتیسی بھی غزہ میں اسرائیلی حملے میں شہید ہوئے۔ 31 جولائی کو اسرائیل نے ایرانی صدر کی تقریب حلف برداری میں شرکت کے لیے تہران آنے والے حماس کے سربراہ اسماعیل ہنیہ کی قیام گاہ پر حملہ کر کے انہیں شہید کر دیا تھا۔ ان کی شہادت کے بعد حماس کی قیادت یحییٰ سنوار کے ہاتھوں میں آ گئی تھی اور 16 اکتوبر کو وہ بھی اسرائیلی فوج سے لڑتے ہوئے جامِ شہادت نوش کر گئے۔ گزشتہ روز اسرائیلی فوج نے دعویٰ کیا تھا کہ غزہ میں ایک عمارت کو نشانہ بنایا گیا جس میں حماس کے سربراہ یحییٰ سنوار بھی موجود تھے اور وہ جاں بحق ہو گئے۔ حماس نے اپنے سربراہ کی شہادت کی تصدیق کی اور حماس کے نائب سربراہ خلیل الحیہ نے کہا کہ یحییٰ سنوار اسرائیلی فورسز سے بہادری کے ساتھ لڑتے ہوئے جامِ شہادت نوش فرما گئے۔ ناظرین، سن 2004 سے لے کر 2017 تک حماس کی قیادت کرنے والے خالد مشعل حیات ہیں اور قطر میں مقیم ہیں۔ اس کے علاوہ اسرائیل حماس کے اہم رہنماؤں کو بھی نشانہ بنا چکا ہے۔ اسماعیل ہنیہ سے قبل رواں سال جنوری میں اسرائیل ان کے نائب صالح اروری کو بیروت میں ڈرون حملے میں شہید کیا جا چکا ہے۔ جنوری 1996 میں اسرائیل نے غزہ میں حماس کے فوجی رہنما یحییٰ یاش کو شہید کیا تھا۔ دوسری جانب فلسطین کی مزاحمتی تنظیم تحریک حماس نے اسرائیلی حملے میں یحییٰ سنوار کی شہادت کی تصدیق کر دی ہے۔ عرب میڈیا کے مطابق بیروت میں جاری بیان میں غزہ میں حماس کے نائب سربراہ خلیل الحیہ نے تصدیق کی کہ یحییٰ سنوار اسرائیلی فورسز سے بہادری کے ساتھ لڑتے ہوئے جامِ شہادت نوش فرما گئے ہیں۔ خلیل الحیہ کا کہنا تھا کہ یحییٰ سنوار کی شہادت سے فلسطینی مزاحمتی تحریک نے مزید جوش پکڑ لیا ہے۔ یحییٰ سنوار کی شہادت غاصب اسرائیل کے لیے تباہی کا پیغام ثابت ہوگی۔ غزہ میں حماس کے نائب سربراہ کا مزید کہنا تھا کہ یحییٰ سنوار کی شہادت کے عظیم مقام پر فائز ہوئے ہیں۔ وہ اپنی آخری سانس تک قابض فوج کے سامنے ڈٹے رہے اور دشمن سے لڑتے ہوئے شہید ہوئے۔ یحییٰ سنوار ہمارے عظیم شہداء اور قائدین کے قافلے کا تسلسل تھے جنہوں نے اپنی زندگی قوم کے لیے قربان کر دی۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ یحییٰ سنوار نے جیل کی قید میں بھی دشمن کو شکست دی اور رہائی کے بعد اپنی جدوجہد جاری رکھی، یہاں تک کہ ان کی شہادت کا اعلیٰ مقام نصیب ہوا۔ ناظرین، یحییٰ سنوار 19 اکتوبر 1962 کو خان یونس کے کیمپ میں آنکھ کھولنے والے یحییٰ ابراہیم حسن انصوار نے ابتدائی تعلیم خان یونس کے اسکول میں ہی حاصل کی اور پھر غزہ کی اسلامک یونیورسٹی سے عربی میں بیچلر ڈگری حاصل کی۔ انہوں نے 5 سال تک یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹ کونسل میں خدمات انجام دیں اور پھر کونسل کے چیئرمین اور وائس چیئرمین بھی رہے۔ یحییٰ سنوار کی شادی میں تاخیر کی بڑی وجہ ان کی مسلح جدوجہد اور طویل گرفتاری رہی اور پھر 2011 میں شالت اسرائیلی فوجی رہائی کی ڈیل کے تحت اسرائیلی جیل سے رہائی کے بعد غزہ کی ایک مسجد میں ان کی نکاح کی تقریب منعقد ہوئی اور پھر یحییٰ کا شمار حماس کی مزاحمتی تنظیم کے سرکردہ رہنماؤں میں ہونے لگا۔ یحییٰ سنوار کو حماس کے سیاسی ونگ اور عزیز الدین القسام برگیڈ کی لیڈرشپ کے درمیان روابط قائم رکھنے کا ٹاسک دیا گیا۔ پھر 2014 میں اسرائیلی جارحیت کے اختتام پر انہوں نے حماس کے فیلڈ کمانڈر کی کارکردگی کا تفصیلی جائزہ لینے کے لیے تحقیقات کروائیں، جس کے نتیجے میں حماس کے کئی بڑے رہنماؤں کو عہدوں سے ہٹا دیا گیا۔ ستمبر 2015 میں امریکہ نے القسام برگیڈ کے کمانڈر ان چیف محمد زیف اور سیاسی ونگ کے رہنما راہی مشتہا سمیت یحییٰ سنوار کا نام بین الاقوامی دہشت گردوں کی بلیک لسٹ میں شامل کر دیا۔ ناظرین، 13 فروری 2017 کو یحییٰ سنوار اسماعیل ہنیہ کی جگہ غزہ پٹی میں حماس کے سیاسی ونگ کے سربراہ منتخب ہوئے اور انہوں نے خلیل الحیہ کو اپنا نائب مقرر کیا اور پھر یحییٰ سنوار کو پارٹی انتخابات کے ذریعے غزہ پٹی میں حماس کا سربراہ مقرر کیا گیا اور اسماعیل ہنیہ کو خالد مشعل کا جانشین بنا دیا گیا۔ برطانوی اخبار دی گارجین کی 2017 میں شائع ہونے والی ایک رپورٹ کے مطابق یحییٰ سنوار کے حماس میں آنے سے پہلے فلسطینی مزاحمتی تنظیم کے سیاسی اور عسکری ونگ میں اندرونی رسا کشی ختم ہو گئی اور حماس کی پالیسی کو غزہ کے چیلنجز کو مد نظر رکھتے ہوئے دوبارہ وضع کیا گیا۔ مئی 2018 میں یحییٰ سنوار نے الجزیرہ میں آ کر غیر متوقع اعلان کر دیا کہ حماس پرامن عوامی مزاحمت کی پالیسی اپنائے گی، جس کا مقصد ممکنہ طور پر حماس سے بہت سے ممالک کی جانب سے لگا دہشت گرد تنظیم کا ٹیگ اتارنا اور اسرائیل کے ساتھ مذاکرات کے لیے کردار ادا کرنا تھا۔
इस ऐलान से एक हफ्ता कबल याह्या सिंवार ने गजा के शहरियों से कहा था कि इसराइली जंजीरें तोड़ दें, हम दबकर मरने से शहीद होने को तरजीह देंगे, हम मरने के लिए तैयार हैं और हजारों लोग हमारे साथ मरेंगे। मार्च 2021 में याह्या सिंवार दूसरी मुद्दत के लिए गजा में हमास के सरबराह मुंतखब हुए और इन्हें गजा का डिफेक्टिव हुक्मरान तस्वर किया जाने लगा। इन्हें हमास में इस्माइल हनिया के बाद दूसरा ताकतवर तरीन शख्स माना जाने लगा। मई 2021 में इसराइली फोर्सेस की जानब से खान यूनिस में याह्या सिंवार के घर में बमबारी की गई, ताहम इस हमले में किसी जानी नुकसान की इतला नहीं मिली। और फिर हमले के अगले हफ्ते याह्या सिंवार कई बार अवाम में देखे गए और फिर 27 मई 2021 को उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान इसराइली वजीर दिफा को मुखातिब करते हुए कहा कि मैं अपने कदमों पर चलकर अपने घर जाऊंगा, तुम्हारे पास मुझे कत्ल करने के लिए 60 मिनट हैं। और फिर वो अगले 1 घंटे गजा की गलियों में घूमते रहे और सेल्फियां लेते रहे। नाजरीन, गजा में जारी हालिया जंग के इब्तदाई 3 हफ्तों के बाद याह्या सिंवार ने इसराइल को पेशकश की थी कि यरगमाल बनाए गए तमाम इसराइलियों के बदले कैदी बनाए गए तमाम फलस्तीनियों को रिहा कर दिया जाए, लेकिन इसराइली वज़ीर-ए-आज़म बिन्यामिन नेतन्याहू ने हमास की पेशकश कबूल करने से इनकार करते हुए जमीनी कार्रवाई का फैसला किया, जिसका नुकसान इन्हें मजीद इसराइली फौजियों की हलाकत और फौजी गाड़ियों की तबाही की सूरत में बर्दाश्त करना पड़ा। याह्या सिंवार को ईरानी दारुल हुकूमत तेहरान में हमास के सरबराह इस्माइल हनिया की शहादत के बाद अगस्त में हमास का सरबराह बनाया गया था।